عزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو ہمارا ریزرو پہ پریشر ہے یہ آہستہ آہستہ کچھ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن پہلے کے مقابلے میں اچھا ہے۔ پہلے آپ بالکل آئی سی یو میں آپ وینٹیلیٹر پہ تھے، اب شاید حالات میں بہتری آئے، تو ایکسچینج ریٹ میں جینوئن آپ بہتری کب دیکھنا شروع کریں گے؟ اگر کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ جو کہ ظاہر ہے کہ تباکل کیفیت پر آئے، اس میں کچھ بہتری کب اس کا آغاز ہو سکتا ہے؟ جی میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ روپی کی اپریسیشن کو جس طرح بات کی جاتی ہے اس سے جو ہے حکومت آنے والی تھوڑا دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ مارکیٹ کے اوپر اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ روپی کو اوور ویلیو کرتے ہیں، جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان میں امپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اس سے پھر آپ کے ریزروز کے اوپر پریشر آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے کہ جب روپی اپریشیٹ ہوتا ہے تو دنیا میں اس وقت ویسے ہی کمپٹیشن بہت ہاٹ ہے ایکسپورٹس کے لیے، مغرب کے اندر بالخصوص، تو آپ کی ایکسپورٹ ان کمپیٹیٹو ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ پھر آپ کے ریزروز کے اوپر اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم obsess کریں پاکستانی روپے کی قدر کے اوپر، ہمیں فنڈامنٹلز کے اوپر بات کرنا چاہیے۔ اور جو فوڈ انفلیشن کی بات کی، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ زراعت کے شعبے میں ریفارمز کی بات کریں، آپ وہاں پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، تو جب عوام کو، شہریوں کو سستا کھانا ملے گا تو آپ کا لیبر کاسٹ بھی کم ہوگا، آپ مینوفیکچر بھی زیادہ کر سکیں گے اور پھر آپ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے اس طرح سے۔ تو ہماری جو obsession رہی ہے پاکستان میں یہ بات کہنا کہ دیکھیں پاکستان کی جو ریالٹی ہے وہ اکنامک ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے ہے اور ہمارے یہاں ایسے کام نہیں چلتے، دنیا بھر میں جو کام چلتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں چل سکتے، اسی طرح کی سوچ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ اور اس بات سے اب آگے نکل کے ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، ایسے ریفارمز جو اپرچونٹی کریٹ کریں لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر پھر ہم اسی طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی طرح مٹھائی کی دکان میں چلے جائیں گے اور 1 کلو گلاب جامن کھا لیں گے تو پھر وہی گینگرین ہوگا، جس گینگرین کی آپ اپنے شو پہ مہینوں سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ پیشنٹ آئی سی یو میں ہے۔ تو امید یہی ہونی چاہیے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مٹھائی کی دکان پہ نہیں جائے گی، تھوڑی ورزش کرنے پہ زیادہ فوکس کرے گی۔ یہ بتائیں امرین کہ یہ جو ہماری جو بہت سیریس جو ہماری ڈیولپمنٹس ہیں، ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں اس سال فائنینشیل میں، 5 ارب ڈالر کم ہو گئی ہیں، ہماری ایکسپورٹس اب کم ہوئی ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ نمبرز آئے ہیں اس میں پھر بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہماری ایکسپورٹس کی نظر آ رہی ہے۔ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تو سب سے پہلے ضروری ہے ایکسچینج ریٹ کو سنبھالنے کے لیے اور کچھ انفلوز کو لانے کے لیے، اس کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ دیکھیے بالکل آئی ایگری کہ ہمارے ایکسپورٹس کی طرف صرف یہی فوکس نہیں ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ گروتھ ہو، بٹ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف بھی آپ فوکس جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فوکس ہمیں بڑھانا چاہیے کہ جو بھی ایف ڈی آئیز ہمارے ملک میں آئے وہ پرو ایکسپورٹس ہو، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو ایکسٹرنل بیلنس ہے اس میں گروتھ کمپاؤنڈ ہو جائے گا۔ ریمیٹنسز بالکل آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈکلائن دیکھا ہے، اور ایک ریزن ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ بھی نکالی تھی جس میں ہم نے سائٹ کیا تھا، ون آف دا ریزنس کین بی دا گیپ بٹوین دا انٹر بینک اینڈ دا کرب مارکیٹ، جو ہم نے پچھلے سال یہ چیز وٹنس کی تھی۔ اب کیونکہ وہ گیپ کافی حد تک شرنک ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آگے جاتے ہوئے with the support of increasing NRPs right now, non resident Pakistanis، ہمیں ریمیٹنسز میں کچھ سپورٹ نظر آئے۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جیسے عزیر نے بھی کہا کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ٹریڈڈ ہی رکھیں۔